السلام علیکم ویورز، دینی معلوماتی سوالات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں لائی ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انوکھے اور دلچسپ سوالات، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: جو لوگ نہ جنت کے مستحق ہو سکتے ہوں گے نہ جہنم کے، ان کے ٹھکانے کا نام کیا ہے؟ جواب: جو لوگ نہ جنت کے مستحق ہو سکتے ہوں گے نہ ہی جہنم کے، ان کے ٹھکانے کا نام اعراف ہے۔ سوال: قبول اسلام کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب: قبول اسلام کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر 34 سال تھی۔ سوال: شیطان کی کتاب کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جواب: شیطان کی کتاب تاش کو کہا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سے ازواج رسول ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہر میں ہی انتقال فرما گئی تھیں؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہر میں ہی انتقال فرما گئی تھیں۔ سوال: کون سے صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار تھے؟ جواب: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار تھے۔ سوال: وہ کون سے لوگ ہیں جو قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھیں گے؟ جواب: یہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ سوال: صلح حدیبیہ کی کتابت کس نے کی؟ جواب: صلح حدیبیہ کی کتابت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو 9 یا 10 سال جیل میں قید رکھا گیا۔ سوال: قرآن پاک کی ماں کس سورت کو کہا گیا ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ کو قرآن پاک کی ماں کہا گیا ہے۔ سوال: قیامت کے روز سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ جواب: قیامت کے روز سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ سوال: مالک ریان بن ولید نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب: مالک ریان بن ولید نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصر آمد پر اسلام قبول کیا۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی ہجرت افضل ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہجرت افضل ہے جس نے بدی کو ترک کر دیا۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنا عرصہ شریک حیات رہیں؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 24 یا 25 سال شریک حیات رہیں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے دن علیل رہ کر وصال فرمایا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 25 دن علیل رہ کر وصال فرمایا۔
سوال، قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب، قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال، پل صراط کہاں واقع ہوگا؟ جواب، پل صراط میدان حشر میں واقع ہوگا۔ سوال، شہادت کی لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب، شہادت کی لغوی معنی گواہی دینا ہے۔ سوال، قرآن پاک کو قبر کے نزدیک پڑھنا کس امام کے نزدیک منع ہے؟ جواب، قرآن پاک کو قبر کے نزدیک پڑھنا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک منع ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی اس میں کون سی سورت تلاوت فرمائی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی اس میں سورۃ المرسلات کی تلاوت فرمائی۔ سوال، جب کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں غار حرا تک پہنچ گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں نے ہم کو آ لیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جواب، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سوال، حضرت یوشع علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، حضرت یوشع علیہ السلام کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، البتہ اشارتاً 2 جگہ ذکر آیا ہے۔ سوال، مرنے کے بعد انسان کا وزن کتنا کم ہو جاتا ہے؟ جواب، مرنے کے بعد انسان کا وزن 21 گرام کم ہو جاتا ہے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری بار کتنے دن کا اعتکاف کیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری بار 6 دن کا اعتکاف کیا۔ سوال، کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم تھا؟ جواب، خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور سب سے کم تھا۔ سوال، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس صحابی کا لقب حواری تھا؟ جواب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا لقب حواری تھا۔ سوال، کس نبی کی دعا سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام وفات سے پہلے کتنے دن تک بیمار رہے؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام وفات سے پہلے 11 دن تک بیمار رہے۔ سوال، سب سے پہلے چمڑے کا جوتا کس نے بنایا؟ جواب، سب سے پہلے چمڑے کا جوتا حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا۔ سوال، غزوہ احد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں گھر پہنچ کر اپنی تلوار کس کو دی اور کیا حکم فرمایا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دی اور فرمایا، بیٹی اس کا خون دھو۔ سوال، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب، کفر اور شرک سب سے بڑے گناہ ہیں۔ سوال، وہ کون سا شخص ہے جس کا گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے زمین میں دھنس گیا تھا؟
جواب: سراقہ بن مالک کا گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے زمین میں دھنس گیا۔ سوال: غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں کتنے دن باقی تھے؟ جواب: غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں 8 دن باقی تھے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام 2400 مرتبہ وحی لے کر آئے تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح کن کے ساتھ ہوا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ احد میں کتنے دندان مبارک شہید ہوئے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ احد میں 4 دندان مبارک شہید ہوئے۔ سوال: میں نے ساری عمر جنگیں لڑی مگر افسوس مجھے شہادت نہ ملی، یہ کس مسلمان جرنیل کے الفاظ ہیں؟ جواب: میں نے ساری عمر جنگیں لڑی مگر افسوس مجھے شہادت نہ ملی، مسلمان جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ سوال: اسلام کی اولین درسگاہ کون سی تھی؟ جواب: دار ارقم اسلام کی اولین درسگاہ تھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ازواج سے زیادہ محبت کس بیوی سے تھی؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ سوال: کس نبی کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ جواب: 3 مرتبہ۔ سوال: فرعون کی غرق آبی کا تذکرہ کس صورت میں کیا گیا؟ جواب: سورہ یونس آیت نمبر 92۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ جواب: آپ رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق تھا۔ سوال: فرعون کا نام قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 34 مرتبہ۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت کون سی ہے؟ جواب: اور نامی ایک شہر جس کو کسدیوں نے آباد کیا تھا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ کس نے بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت لڑکے آتے ہیں؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے بتایا تھا۔ سوال: دوزخیوں کا خطیب کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: دوزخیوں کا خطیب ابلیس کو کہا جاتا ہے۔ سوال: غزوہ خندق کے دوران پتھر کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی، کسی کی ضرب کام نہیں دیتی تھی، آپ تشریف لائے، 3 دن کا فاقہ تھا، آپ نے دست مبارک سے 3 مرتبہ پھاوڑا مارا، چٹان خاک ہو گئی اور ساتھ ہی آپ 3 علاقوں کی فتح کی نوید سنائی، وہ 3 علاقے کون سے ہیں؟ جواب: ایرانی،
رومی اور یمنی؟ سوال، حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندانی سلسلہ کس قبیلے سے تھا؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندانی سلسلہ بنی یہودا قبیلے سے تھا۔ سوال، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کس پیغمبر کی اولاد کہلاتے ہیں؟ جواب، حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہلاتے ہیں۔ سوال، کیا نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب، بغیر کسی عذر کے جائز نہیں۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس کس کی کنیت ذکر فرمائی؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سوائے ابو لہب کے اور کوئی کنیت ذکر نہیں فرمائی۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا اور یہ نام قرآن میں اس وجہ سے نہیں آیا چونکہ یہ شرعاً حرام ہے۔ سوال، کیا قربانی اور عقیقہ ایک جانور میں ساتھ کر سکتے ہیں؟ جواب، قربانی اور عقیقہ ایک جانور میں نہیں کر سکتے ہیں۔ سوال، کیا کعبہ شریف میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب، کعبہ شریف میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ سوال، آدھا قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب، آدھا قرآن سورۃ الزلزال کو کہا جاتا ہے۔ سوال، وہ کون سی نعمت ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے؟ جواب، نماز پنجگانہ ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت مقاتل نے اس کا نام نبا ذکر کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ماشا کہا ہے۔ سوال، وہ کون سے صحابی ہیں جن کو خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دینے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب، وہ صحابی حضرت بلال بن ابی رباح رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دی اور تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا۔ سوال، قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے 7 طریقے بتانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب، قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے 7 طریقے بتانے والے مسلمان کا نام البیرونی ہے۔ سوال، قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جواب، قیامت کے دن جانوروں کا بھی حساب کتاب ہوگا اور وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے اور بعد میں وہ مٹی میں مل جائیں گے۔ سوال، خانہ کعبہ کو اور کن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب، خانہ کعبہ کو کعبۃ اللہ، بیت اللہ اور بیت الحرام کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال، پہلے 4 خلفائے اسلام کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب، پہلے 4 خلفائے اسلام کو خلفائے راشدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند گرہن کے وقت نماز پڑھی اور کہاں پڑھی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند گرہن کے وقت مسجد میں چلے جاتے اور لمبی لمبی 2 رکعت پڑھتے۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی نماز پڑھی؟
جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ظہر کی نماز پڑھی۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تعلق بنی مخزوم قبیلے سے تھا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں کس خاندان کی حکومت تھی؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں ہکسوس خاندان کی حکومت تھی۔ سوال: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 5 برس تھی۔ سوال: طوفان نوح تھمنے کے بعد سب سے پہلے کون سا شہر آباد ہوا؟ جواب: طوفان نوح تھمنے کے بعد سب سے پہلے شہر خسران آباد ہوا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کن پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس عمر میں شہید کیا گیا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 82 سال کی عمر میں شہید کیا گیا۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کیا ہے جسے نبوت سے نوازا گیا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا۔ سوال: شب معراج کب ہوتی ہے؟ جواب: شب معراج 10 نبوی کو ہوتی ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کتنے دن تک غار سور میں رہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 3 دن تک غار سور میں رہے۔ سوال: خودفار نامی شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کا خریدار تھا وہ کس عہدے کا مالک تھا؟ جواب: خودفار نامی شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کا خریدار تھا وہ وزارت کے عہدے پر تھا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کہاں دیا تھا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میدان عرفات میں دیا تھا۔ سوال: جو شخص قبر اور عذاب و انعام کا انکار کرنے والا ہے وہ کیسا ہے؟ جواب: جو شخص قبر اور عذاب و انعام کا انکار کرنے والا ہے وہ گمراہ ہے۔ سوال: سب سے پہلے ہتھیار اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے بنائے؟ جواب: سب سے پہلے ہتھیار اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے بنائے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جب غلط کام کے لیے کوشش کی تھی آپ علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جب غلط کام کے لیے کوشش کی تھی آپ علیہ السلام کی عمر 19 برس تھی۔ سوال: غزوہ احد میں کس کی شہادت پر لوگوں کو شک گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے؟ جواب: غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر لوگوں کو شک گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سوال: رمضان المبارک 10 نبوی کو حضرت ابو طالب انتقال کر گئے، ان کے کتنے دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی انتقال کر گئیں؟ جواب: رمضان المبارک 10 نبوی کو حضرت ابو طالب انتقال کر گئے، ان کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی انتقال کر گئیں۔
सवाल, सूरह बनी इसराइल का दूसरा नाम क्या है? जवाब, सूरह बनी इसराइल का दूसरा नाम सूरह इसरा है। सवाल, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा क्यों कहा जाता था? जवाब, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अलहामी किताब तौरेत दोबारा ज़बानी लिखवाई थी, जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला के बेटे कहलाए थे। सवाल, किस पहाड़ के दामन में 170 अंबिया कराम की कब्रें हैं? जवाब, जबल खंदमा पहाड़ के दामन में 170 अंबिया कराम की कब्रें हैं। सवाल, पुल सिरात से सबसे पहले कौन गुजरेगा? जवाब, पुल सिरात से सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरेंगे। सवाल, कुरान मजीद में किन दो पैगंबरों को खलीफा के नाम से पुकारा गया है? जवाब, कुरान मजीद में दो पैगंबरों को खलीफा के नाम से पुकारा गया है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को। सवाल, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश किसने की थी? जवाब, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल, किस इस्लामी मुल्क के झंडे पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है? जवाब, सऊदी अरब के झंडे पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। सवाल, कौन सा इस्लामी शहर मस्जिदों का शहर कहलाता है? जवाब, ढाका इस्लामी शहर मस्जिदों का शहर कहलाता है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को एक चुड़ैल का मुकाबला करने के लिए भेजा था? जवाब, ज़माने जाहिलियत में अरबों के सबसे बड़े बुत का नाम अज़ा था। वो एक औरत का बुत था और लोग उसे खुदा की बेटी मानते थे। उस बुत में एक चुड़ैल का बसेरा था जो करीब के एक दरख्त में रहती थी। फ़तह मक्का के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उस चुड़ैल का मुकाबला किया और बहुत दिलेरी से हमला करके इसे कत्ल किया और अज़ा का बुत तोड़ दिया। सवाल, किस मर्द के लिए शादी करना हराम है? जवाब, जो शादी के फराइज पूरे अदा ना कर सकता हो उस मर्द के लिए शादी करना हराम है। सवाल, कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं? जवाब, जो किसी कब्र पर बनाई गई हो। सवाल, किन सहाबी का मकान इस्लाम का सबसे पहला तबलीगी मरकज बना? जवाब, हजरत अरकल रजी अल्लाह अन्हो का मकान इस्लाम का सबसे पहला तबलीगी मरकज बना। सवाल, औरतों के जिस्म के कौन से बाल हैं जो सबसे जल्दी बड़े होते हैं? जवाब, औरतों के जिस्म के मुंह के बाल हैं जो सबसे जल्दी बड़े होते हैं। सवाल, किस खलीफा राशिद को कामिलुल हया कहते हैं? जवाब, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो को कामिलुल हया कहते हैं। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कब नसीब हुई? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज 12 नबवी में नसीब हुई। सवाल, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ निकाह के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मरतबा तिजारती सफ़र पर गए? जवाब, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ निकाह के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारती सफ़र पर बिल्कुल नहीं गए, ज़रूरत ना थी। सवाल, खाने काबा का दरवाज़ा सबसे पहले किसने बनवाया था?
جواب: خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے کسی بن کلاب نے بنوایا تھا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس میں رہنے والا مرا ہوا جاندار بھی حلال ہے؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمندر کے پانی کے بارے میں فرمایا، اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مرا ہوا جاندار بھی حلال ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔